ٹھیک ہے، نور العارفین سے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ بتا رہے تھے کہ وہاں پہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ کوئٹہ میں ابھی چاند نظر نہیں آیا ہے، البتہ مومن سے 6 شہادتیں ضرور موصول ہوئی ہیں اور 11 کے قریب شہادتیں مل گئی ہیں، خیبر پختونخوا سے شہادتیں ملنا شروع ہوئی ہیں، لیکن موصول ہونے والی شہادتوں کا اجلاس میں باقاعدہ جائزہ لیا جا رہا ہے، تصدیق کی جا رہی ہے، اور تصدیق کرنے کے بعد باقاعدہ اطمینان کرنے کے بعد کہ ہاں بھئی یہ شہادت بالکل درست ہے، یہ شہادت شرعی اصول کے بالکل مطابق ہے، تو اس کے بعد ہی باقاعدہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے اجلاس میں ان شہادتوں کا جائزہ لینے کے بعد ہی فیصلہ کیا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا۔ تو اب صرف تھوڑا ہی انتظار کرنا باقی ہے چاند کی شہادت کے حوالے سے، تو اب بس تھوڑی دیر باقی ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 8واں مہینہ اس وقت چل رہا ہے، جیسے ہی اگر ہم بات کریں اسلامی مہینوں کی تو شعبان کو ہی ابھی ہم کاؤنٹ کریں گے، لیکن جیسے ہی اعلان ہو جائے گا رمضان کے چاند کا تو 9ویں مہینے میں ہم داخل ہو جائیں گے۔ رمضان المبارک یہ 9واں مہینہ ہے اسلامی حوالے سے۔ نور العارفین ایک بار پھر ہمیں کنیکٹ کر چکے ہیں، نور العارفین کی طرف دوبارہ چلتے ہیں۔ نور، آپ کی بات ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی، ذرا اپنی بات کو کنٹینیو کیجئے گا۔ کسی قسم کی کوئی شہادت بلوچستان سے آپ بتا رہے ہیں کہ موصول نہیں ہوئی؟ نہیں، بلوچستان سے اب تک جو ہے کسی قسم کی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ عام آنکھ سے بھی جو ہے وہ چاند دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ڈیجیٹل مدد بھی لی جا رہی ہے، اور یہاں پہ جو سائنسی آلات نصب کیے گئے ہیں اس کی مدد سے بھی جو ہے بھرپور کوششیں کی جا رہی ہے۔ آپ سے کچھ دیر قبل ہم نے جو زونل رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں مولانا انوار الحق حقانی صاحب، ان سے بھی پوچھا کہ بلوچستان علاقے ہیں یا جو شمالی علاقے ہیں وہاں سے جہاں سے چاند نظر آنے کے قوی امکانات تھے، کیا وہاں سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اب تک بلوچستان سے کسی قسم کی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ اگر ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں انس، آپ بتائیے کوئی شہادت موصول ہوئی لاہور سے؟ دیکھیں فواد، ابھی تک تو کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے ہی لاہور میں جو زونل کمیٹی کا اجلاس تھا وہ شروع ہوا تھا، تاہم وہ اجلاس بھی اب اختتام پذیر ہو گیا ہے، اور جو زونل کمیٹی کے ممبران تھے جن میں ڈی جی اوقاف بھی شامل تھے اور دیگر محکمہ موسمیات اور محکمہ اوقاف کے ممبران تھے، وہ تمام ممبران جو ہیں وہ مشاورت کے لیے یہاں سے موو کر چکے ہیں، تاہم ابھی تک لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں سے کسی قسم کی بھی شہادت موصول نہیں ہوئی ہے، اور لاہور میں اب جو چاند دیکھنے کا وقت تھا وہ بھی تقریباً اختتام پذیر ہی ہو چکا ہے۔ اگر موسم کے حوالے سے بات کریں تو لاہور کا جو مسئلہ ہے وہ آج دن بھر ابر آلود رہا تھا، شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی بوندا باندی ہوئی تھی۔ ابھی بھی شہر میں اس وقت مسئلہ جو ہے وہ ابر آلود ہے، جس کی وجہ سے چاند کو دیکھنے میں تھوڑی سی جو ہے وہ مشکل پیش آ رہی ہے۔ غروب آفتاب کے وقت تقریباً چاند کی عمر لاہور میں 25 گھنٹے سے زائد تھی، ایسا ڈی جی اوقاف کا کہنا ہے۔ ڈی جی اوقاف اور دیگر جو یہاں پہ محکمے کے ممبران موجود تھے انہوں نے غروب آفتاب کے بعد باقاعدہ نماز پڑھی تھی، نماز مغرب ادا کرنے کے بعد۔ ٹھیک ہے، انس ظفر ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ زونل کمیٹی کا اجلاس لاہور میں ختم ہو گیا ہے اور کوئی شہادت انہوں نے بتایا کہ لاہور میں موصول نہیں ہوئی ہے، لیکن رمضان کے چاند کی تلاش شہادتیں ملنے کا سلسلہ جاری ہے۔ رمضان کے چاند کی تلاش کے لیے 15 سے زائد شہادتیں موصول ہوئی ہیں۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے شہادتیں ملنے کا سلسلہ جاری ہے۔ مومن، بنیر، دیر اور خیبر سے شہادتیں موصول ہوئی ہیں۔ چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی چاند نظر آنے کا حتمی اعلان کریں گے۔ کولو کے علاقے گرسنی، تمبو اور ماون سے بھی چاند کی شہادتیں ملی ہیں، ذرائع ایسا بتاتے ہیں۔ تو آپ کو بتائیں کہ چاند کی تلاش کا سلسلہ اس وقت جاری ہے اور شہادتیں موصول ہونا شروع ہو گئی ہیں، لیکن 6:50 تک یہ بتایا جا رہا تھا کہ چاند کو دیکھا جا سکتا ہے، یعنی غروب آفتاب کے 1 گھنٹے بعد، یعنی 5:50 تھا غروب آفتاب کا وقت، اور اب کافی وقت گزر چکا ہے، 1 گھنٹہ سے زائد کا وقت گزر چکا ہے، تو اب شاید ممکن نہ ہو چاند کو دیکھنے کا، لیکن جو شہادتیں موصول ہو گئی ہیں جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 15 سے زائد شہادتیں موصول ہوئی ہیں، تو ان 15 سے زائد شہادتوں کے اوپر ہی ان کو دیکھا جائے گا، ان کی تصدیق کی جائے گی اور اس کے بعد اعلان کیا جائے گا۔ لیکن صحیح جو تعداد ہوگی شہادتوں کی، وہ کتنی شہادتیں موصول ہوئی ہیں، وہ جب تفصیلی گفتگو کریں گے مولانا عبدالخبیر آزاد اب سے تھوڑی دیر بعد، جب وہ آئیں گے چاند کی رویت کا اعلان کریں گے، تو وہ ہمیں بتائیں گے کہ کہاں کہاں سے چاند کی شہادتیں موصول ہوئیں اور کتنی تعداد میں معاف کیجیے گا چاند کی شہادتیں موصول ہوئی ہیں۔ تو لاہور، کراچی، فیصل آباد، اسلام آباد، کوئٹہ اور پشاور کے مناظر ہم آپ کو اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دکھا رہے ہیں کہ چاند کی رویت کا اعلان اب ہونا ابھی باقی ہے، لیکن آج چاند نظر آ سکتا ہے، کل پہلا روزہ ہونے کا قوی امکان ہے۔ اس سلسلے میں اس کی تیاریاں بھی کی گئی ہیں، رمضان کی تیاریاں بھی آپ لوگ جاری رکھیں۔
تو مامون کا علاقہ بتایا جا رہا ہے، مامون سے بھی چاند کی شہادتیں ملی ہیں، چمن سے بھی رمضان کے چاند کی شہادتیں موصول ہوئی ہیں، ذرائع کا ایسا بتانا ہے، اور لیکن یہ ابھی ہمیں صرف ذرائع بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو بس روزے شروع ہونے میں تھوڑا ہی وقت باقی ہے، یعنی کہ اس کا اعلان ہونا ہی باقی ہے، اور اعلان کے لیے بس ہمیں تھوڑا سا کرنا ہوگا انتظار۔ اور پوری قوم کو ہی اس وقت سب نے اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز آن کی ہوئی ہیں، سب کا مقصد یہی ہے کہ بس چاند کا اعلان ہو اور چاند کا پتہ چلے کہ آج چاند ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، لیکن 99% یہی امکان ہے کہ کل پاکستان میں پہلا روزہ ہو جائے گا، چونکہ خطے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت میں بھی کل پہلا روزہ ہے، وہاں پر چاند نظر آ گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش میں بھی پہلا روزہ کل ہوگا، وہاں پر چاند نظر آ گیا ہے، خلیجی ممالک میں البتہ آج پہلا روزہ ہے، اور عموماً تاثر یہی ہے، یہ سائنٹیفکلی بات تو نہیں ہے لیکن تاثر یہی ہوتا ہے پاکستان میں کہ جی ایک روز پہلے سعودی عرب میں روزہ ہوتا ہے، ایک روز پہلے سعودی عرب میں عید ہوتی ہے، اور اس کے اگلے دن پاکستان میں روزہ ہوتا ہے، اور اس کے اگلے دن پاکستان میں عید ہوتی ہے۔ اگر اس فارمولے کو بھی لگایا جائے تو پھر وہ بھی فارمولہ پورا ہو گیا ہے، یعنی آج سعودی عرب میں پہلا روزہ ہو چکا ہے، اور جیسے کہ آج سعودی عرب میں پہلا روزہ ہوا تو اس کے ساتھ ہی کل پاکستان میں بھی پہلا روزہ ہو جائے گا۔ تو چاند کی شہادتیں اس وقت بڑی اہم ہیں، بڑی اہم چیز یہ ہے کہ چاند کی شہادتیں اس وقت موصول ہونا شروع ہوئی ہیں، چاند کی شہادتیں ملنے کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ ابھی تک جو ہمارے پاس کنفرم اطلاعات ہیں وہ 15 شہادتیں موصول ہوئی ہیں، لیکن ان 15 شہادتوں کی باقاعدہ تصدیق ہوگی، ان کا جائزہ لیا جائے گا۔ پہلے باقاعدہ اجلاس میں ان کا جائزہ لیا جاتا ہے، ان کی تصدیق کی جاتی ہے، اور یہ اصول اپنایا جاتا ہے، باقاعدہ جس نے فون کیا ہے اس سے بات کی جاتی ہے، اس سے حلف لیا جاتا ہے کہ کہیں وہ خدا نخواستہ جھوٹ تو نہیں بول رہا، چونکہ یہ پوری امت کے ایک روزے کا مسئلہ ہے، اس کو کوئی مذاق میں بھی کال کر سکتا ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر باقاعدہ غور و فکر ہوتا ہے۔ علماء اکرام آپس میں غور و فکر کرنے کے بعد باقاعدہ اس کے اوپر ایک کنسنسس ڈیولپ کرتے ہیں، اور کنسنسس ڈیولپ کرنے کے بعد اعلان کیا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کا اچھی طرح نچوڑ کرنے کے بعد پھر اعلان کیا جاتا ہے۔ تو اعلان ہونے میں بس اب تھوڑی ہی دیر باقی ہے، چونکہ اب مختلف شہروں میں نماز عشاء کا ٹائم بھی شروع ہی ہونے والا ہے، اور نماز عشاء کے بعد پھر تراویح کا سلسلہ بھی شروع ہوتا ہے، اس وجہ سے بس علماء اکرام کو یہ اندازہ بھی ہے، اس لیے وہ ایک ایک شہادت کا باقاعدہ جائزہ لے رہے ہیں، اور ایک ایک شہادت کا جائزہ لینے کے بعد ہی ان کی جانب سے چاند کی رویت کا اعلان متوقع ہے، اعلان کیا جائے گا۔ تو آپ لوگ بس اپنی تیاری رکھیں، جیسا کہ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ کل پاکستان میں قوی امکان ہے کہ روزہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا حتمی اعلان کرنا ہے چیئرمین رویت ہلال کمیٹی، مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمود جان بابر، بیورو چیف پشاور، ان سے بات کرتے ہیں۔ محمود جان بابر صاحب، کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ ایک تو پشاور میں اجلاس ہو رہا ہے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا، مولانا عبدالخبیر آزاد تو بہت انتظار کروا رہے ہیں، لیکن آپ ہمیں انتظار نہ کروائیے، یہ بتائیے کتنی شہادتیں موصول ہوئی ہیں آپ کے صوبہ خیبر پختونخوا سے؟ دیکھیں، ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو شہادت یہاں پہ ریکارڈ کروا رہے ہیں، ایک وہ بھی ہے کہ جو ایسے علاقوں سے بھی شہادت